بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہی ان کہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کی والدہ ڈاکٹر عصمت کا آج انتقال ہو گیا اور وہ انتظار کرتی رہیں اپنی بیٹی کی آمد کا، اور انہوں نے 20 سال انتظار کیا۔ 2002 اور 2003 میں ڈاکٹر عافیہ کو امریکیوں نے اغوا کیا۔ امریکی جو ساری دنیا میں ویمن رائٹس کا پرچار کرتے ہیں، ایک بے گناہ اور ایک پڑھی لکھی خاتون کو انہوں نے اغوا کیا۔ ان کا یہ سلسلہ بہت ہی خوفناک، المناک، یعنی جھوٹ پر بالکل مبنی سلسلہ ہے۔ یہ کراچی میں پیدا ہونے والی 2 مارچ 1972 کو، اب ان کی عمر قید جب وہ گرفتار ہوئی تو 30 سال کی تھی، اب وہ 50 سال کی ہو گئی، اور جس شعبے میں انہوں نے مہارت حاصل کی وہ انسانی اعصاب کا شعبہ ہے۔ یعنی وہ اعصاب کا جو شعبہ ہے، اس اعصاب کے شعبے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسے امراض جو بچوں کے ذہنی امراض ہوتے ہیں، جو ذہنی طور پر بچے معذور ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کی ذہنی معذوری دور کرنے کے لیے وہ مرس علم جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا تھا۔ جی، اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے اندر وہ ایک واحد خاتون ہوتی ہیں جو اس مرض کی ماہر ہوتی ہیں۔ کتنے ہی بچے جو ذہنی طور پہ معذور ہو گئے ہیں، جو اپنی ذہنی نشوار رک گئی ہے، وہ اس کے نتیجے میں فوری طور پر بحال ہوتے ہیں اور پاکستان لیکن یہ امریکہ کو منظور نہیں تھا۔ پاکستان سے برین ڈرین کرتا ہے وہ، اور وہاں سے ذہین لوگوں کو نکال کے لے جاتا ہے۔ ان کا جرم ہمارے نزدیک، بلکہ امریکہ کے نزدیک یہی تھا، اور ان پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ناقابل یقین ہیں۔ یعنی جس قد و قامت جسامت کی ڈاکٹر عافیہ ہیں، کہاں وہ امریکی بھاری بھرکم ہتھیار اٹھا کر وہ چل سکتی ہیں۔ اس لیے یہ ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا گیا۔ امریکی جیل بگرام میں قیدی نمبر 650 تھی۔ ہمیں پتہ بھی نہ چلتا ہے، شاید کوئی اسی طریقے سے، لیکن امریکیوں کا بہت ساری دنیا کو انسانیت کا سبق پڑھاتے ہیں، انسانی حقوق کا سبق پڑھاتے ہیں، اور ہر سال رپورٹ شائع کرتے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں فلاں ملک میں اتنی بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی، ڈاکٹر عافیہ کو قید کرنا، اس پہ جھوٹے الزام لگانا، ان کی عدالت نے لگائے وہ بھی جھوٹی عدالت، ان کے فوجیوں نے لگائے وہ بھی جھوٹے۔ اتنی بڑی جھوٹی حکومت، اتنی بڑی دہشت گرد حکومت ہم نے نہیں دیکھی۔ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد ریاست یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ورلڈ موسٹ ٹیررسٹ کنٹری جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ ڈاکٹر عافیہ کا کیا جرم تھا؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا جرم تھا، انہوں نے وہ علم حاصل کیا جو یہ کسی کو دینا نہیں چاہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر قدیر کا کیا جرم تھا؟ انہوں نے وہ علم حاصل کیا جس سے پاکستان طاقتور ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کے جرائم جو پاکستان کے لیے محبت رکھتے ہیں، جو پاکستان کے لیے الفت رکھتے ہیں، ان کے جرائم
بہت خوفناک ہیں، بہت ہی خوفناک ہیں۔ ان خوفناک مجرموں کو سے ہمیں نجات دلانی چاہیے دنیا کو، کہ صرف یہ علم کی اجارہ داری چاہتے ہیں۔ کہ کتنے چھوٹے دل کے لوگ ہیں۔ نیوکلیئر ٹیکنالوجی یہ دوسرے کو منتقل نہیں کر سکتے، کوئی بھی مفید ٹیکنالوجی یہ دوسرے کو منتقل نہیں کر سکتے۔ دنیا کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ پتہ نہیں زندہ بھی ہیں یا نہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ڈاکٹر فوزیہ کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی کو یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ زندہ نہیں ہے۔ تو جناب والا ڈاکٹر عافیہ کے بھائی کو کہا جا رہا ہے، ان کو جیل میں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، کہا جا رہا ہے کہ وہ اب زندہ نہیں ہے۔ اس کی تصدیق بھی نہیں کی جا رہی، ان کی میت بھی نہیں دی جا رہی۔ امریکی میتوں سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کیا نہیں زندہ نہیں ہے؟ یہ حکومت پاکستان کا بھی فرض ہے کہ وہ معلوم کرے، حکومت پاکستان کو اپنی فکروں سے نجات ملے، حکومت پاکستان کو پیٹرول مہنگے کرنے سے نجات ملے، حکومت پاکستان کو IMF کے آگے سر جھکانے سے نجات ملے، حکومت پاکستان کو FATF کے سامنے لیٹ جانے سے نجات ملے۔ تو ان سب باتوں پر غور کریں نا۔ ایک امریکی جو پاکستان میں آتا ہے اور دہشت گردی کرتا ہے، ریمنڈ ڈیوس، وہ قتل کرتا ہے، قاتل ہوتا ہے۔ اس قاتل کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ واپس کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی بیٹی جس پر قاتلانہ حملے کا جھوٹا الزام لگتا ہے، جھوٹا الزام، اور حکومت پاکستان طرح طرح کے بہانے تراشتی ہے، چاہے وہ پرویز مشرف کی حکومت ہو جس نے عافیہ کو امریکیوں کے حوالے کیا، اور وہ پرویز مشرف وہ بدبخت حکمران تھا جس نے اپنی قوم کی بیٹی بیچ کر ڈالر جمع کیے تھے۔ پھر گیلانی صاحب عافیہ کو چھڑانے کے لیے کچھ نہ کر سکے، پھر نواز شریف صاحب عافیہ کو چھڑانے کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ ان دونوں کو، پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو، آصف زرداری کو اور نواز شریف کو، مجرم ٹھہرانے والے عمران خان کا دور آتا ہے۔ ایک مرتبہ بھی 4.5 سال کی حکومت میں ایک مرتبہ بھی ان کی زبان پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام نہیں آیا۔ امریکہ سے غلامی کی نجات کا نعرہ لگانے والے عمران خان نے عافیہ صدیقی کو امریکہ کے قید سے نجات دلانے کی کوئی کوشش نہیں کی، ایک بھی کوشش نہیں کی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لگتا تو یہی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ شہید ہو چکی ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہمیں افسوس ہے ڈاکٹر عافیہ، ہمیں افسوس ہے، ہم قوم کے وہ بدبخت لوگ ہیں جو تمہیں نہیں بچا سکے۔ اے بہن، ہم تمہیں نہیں بچا سکے۔ وہ باپ شرمندہ ہیں کہ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکے، کیونکہ ہم پر وہ حکمران مسلط ہیں جو ہمارے گناہوں کا عذاب ہے، ہمارے گناہوں کا عذاب ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان حکمرانوں سے نجات دلا، اے اللہ ہمیں ان حکمرانوں سے نجات دلا، اور کوئی محمد بن قاسم پیدا کر تو قوم کی اس بیٹی کو واپس لے آئے، کوئی غیرت مند انسان ہم پر حکمران بنا۔ آمین ثم آمین۔